کن مشکلات میں رہ کر انہوں نے دین کی آبیاری کی ہے اور اس دین کو اپنے صحیح اصولوں کے مطابق اور پوری سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا اور اسی طرز زندگی کو اپنا کے مزید محنت کر کے اس دین کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی ضمن میں جہاں ہم پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں تربیت کا ایک پہلو جامعہ سلفیہ میں ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھ کر ہم نے کچھ علماء کو دعوت دی ہے، وہ تشریف لائیں گے، انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، اور ان میں آج ہمارے درمیان شیخ الحدیث محترم حافظ مسعود عالم صاحب تشریف فرمائے ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو سنیں گے۔ اسی طرح سے کل بھی ہمارے بقیۃ السلف مولانا محمد یوسف انور صاحب ہوں گے، اور پرسوں شیخ الحدیث مولانا محمد عباس انجم صاحب ہوں۔ تو یہ سلسلہ مقصد طلبہ کے اندر یہ داعیہ پیدا کرنا ہے کہ وہ بھی اپنے اسلاف کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنے اندر وہ ذوق اور شوق پیدا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ علماء کی گفتگو سے آپ مستفید ہوں گے، توجہ سے سنیں گے، اور جو اہم نکات ہیں اس کے اس کو آپ نوٹ بھی کریں گے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں تک آپ اس کو بھی پہنچا سکیں۔ میں نہایت ہی ادب سے محترم حافظ مسعود عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو جاری فرمائیں، اور یہ بات میں عرض کر دوں انشاءاللہ اس کے بعد باقی ہمارے جو اسباق ہیں اگرچہ ان کا دورانیہ ہم چھوٹا کریں گے لیکن دونوں پیریڈ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد۔ فضیلت مآب شیخنا حافظ عبدالعزیز ادوی صاحب حافظہ اللہ وبارک فیہ، اور فضیلت مآب مدیر التعلیم برادر معظم شیخ محمد یاسین ظفر صاحب، اور فضیلت مآب اساتذہ و مشائخ جامعہ السلفیہ حافظہ اللہ وبارک فیہ ونفع اللہ بہم، اور عزیز القدر طلباء جامعہ السلفیہ، ہم اور ہمارے اسلاف، یہ موضوع ایک انتہائی فکر انگیز اور باشعور اور ہوش مند انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا عامل ہے، اگر انسان اس پر صحیح غور کرے، سنجیدگی سے اسے اپنی توجہ اور اپنی سوچ کا محور بنائے، تو یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا نقطۂ تحول، ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو بالکل حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، میں کدھر کا رخ کروں، میں کیا کروں، میں کیا بنوں،
اگر وہ اپنے آپ پر غور کرے اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کو سامنے رکھے تو اس کے سامنے راستہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے، راہ روشن ہو جاتی ہے کہ تو کیوں سرگرداں ہے، تو کیوں پریشان ہے، تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ یہ راستہ ہے روشن راستہ، اور یہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کے نشان قدم درخشاں اور تاباں ہیں۔ کہے دیتی ہے روشن، کہے دیتا ہے نقش پا کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ یہ راستہ تیرے سامنے ہے اور اس کے جو نشانات ہیں یہ تیرے سامنے روشن ہیں، آزاد واضح عیاں ہیں۔ آ تو اس راستے کے اوپر چل، اور اس راستے پہ چلنے والے دونوں جہان میں کامیاب ہیں، دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ اور تو پریشان ہو رہا ہے، تیرے پیش رو وہ ہیں، اور جو تیرے پیش رو ہیں اگر تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے تو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر اور ان کے کارناموں کو سامنے رکھ، اور پھر اللہ سے دعا کر کہ اللہم الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے ان سے ملا دے، مجھے ان تک پہنچا دے، ان میں شامل فرما دے۔ تو پھر اللہ رب العزت دستگیری فرماتے ہیں، اور جن سے ملنے کی انسان تمنا رکھتا ہے اور ان کی راہ کو اپنانے کی انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی یہ بندہ نوازی اور اس کی یہ کرم فرمائی ہے کہ اللہ اسے محروم نہیں کرتے، اللہ ان میں شامل فرما دیتے ہیں، اللہ ان میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف، اللہ اکبر، اس امت مسلمہ کے امام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ صرف اس امت کے ہی امام نہیں ہیں بلکہ وہ نبیوں کی امت کے بھی امام ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ یہ نبیوں کی امت سورۃ الانبیاء میں اور سورۃ المومنون میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ نبیوں کی امت ایک ہی امت ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب بھائی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ فَاعْبُدُونِ، میری عبادت کرو اور میرا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کی جائے، الاعتماد بما امر والانتہاء عما نہی عنہ وزجر، جو حکم دیا اسے پورا کیا جائے، جس سے روک دیا اس سے بھاگ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے، اور یہی عبادت، یہی پورا دین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورۃ الانعام کے اندر، جہاں انبیاء کا تفصیل کے ساتھ نام لے کر 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، صحیح راستہ دکھایا تھا، آپ نے بھی فبہداہ مقتدی، ان کے راستے کے اوپر اور ان کی راہ کے اوپر چلنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ وہ ان کے امام تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں کے ساتھ حالات گزرے ہوتے ہیں اور جن حالات میں لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی زندگی میں تقریباً ملتے جلتے ہی حالات ہوتے ہیں، تو انسان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ نیا نہیں، یہ پہلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، یہ بڑے بڑے فرعون وقت کے جو آپ کے خلاف صف آ رہا ہے اور آپ کا راستہ روکے ہوئے مزاحم ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے نبیوں کو بھی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلوں کو بھی جھٹلایا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ پہلوں کا تذکرہ اور ان کی سیرتوں کو سامنے رکھنا، یہ انسان کے عزم اور حوصلے کو بلند کرتا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
ما نثبت به فؤادک، یہ نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے عزم اور حوصلے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امام ہیں، اور آپ کے رفقاء، آپ کے صحابہ، جن کو اللہ رب العزت نے آپ کی رفاقت و مصاحبت کے لیے اور آپ کے ساتھ اس نبوی مشن کو مکمل کرنے کے لیے، نبوی مشن کیا تھا؟ اظہار دین، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورۃ الفتح میں فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا۔ اظہار دین کا مشن لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ اظہار دین کیا تھا؟ بالہدا و دین الحق۔ الہدا کیا ہے؟ العلم الصحیح، صحیح علم وحی کا، قرآن و سنت کا، و دین الحق، اور سچی فرما برداری، عمل صحیح، اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرنا، وہ عمل جس کو اللہ کی رضا کی سند حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسے ہی تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان سے اعلان کروایا کہ آپ بتا دیں ان اتبع الا ما یوحی الی، حکم بھی یہ تھا کہ واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے وحی ہے اسی کی پیروی کرو، اور ان سے اعلان کروایا کہ پیروی میں اسی کی کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے تصدیق بھی فرمائی انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو وہ تو اس وحی کے راستے کے اوپر گامزن تھے، اسی راہ کے اوپر چلتے تھے، اسی کے اوپر ان کا ہر قدم تھا، تحرک بھی اسی کے لیے تھا، اور جہاں توقف تھا وہ بھی اسی لیے تھا کہ وحی کا تقاضا ہے کہ توقف، وحی کا تقاضا ہے کہ وہاں رک جائے، آگے نہ بڑھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا فوراً مانا، جیسے کرتے ہوئے دیکھا فوراً اپنایا، اور کسی معاملے میں بھی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کیا کہ آپ کے کسی حکم سے سرگرانی دکھائی ہو، سرکشی تو دور کی بات ہے، سرگرانی بھی نہیں دکھائی، یہ بھی نہیں کہ یہ کیسا حکم آ گیا، نہیں، جو انہوں نے کہا دل و جان سے قبول کیا، اور یہی نہیں کہ صرف باتیں مانتے تھے بلکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں مانتے تھے، جو آپ کی چاہت ہے اس کو بھی پورا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی رعایت کرتے تھے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، وہ اس طرح ماننے والے تھے، اور وہ اس امت کے سلف۔ اللہ رب العزت نے ان کو آنے والی ساری امت کے لیے پیشرو بنایا ہے، سلف بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی اور خیر الناس قرنی، میرے صحابہ، میری جماعت، میرے زمانے کے لوگ جو میرے ساتھ ہیں ایمان کے ساتھ، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت اختیار کی، یہ خیر الناس، سارے لوگوں میں بہترین، آنے والے ہی نہیں بلکہ پہلے گزرنے والے نبیوں کے بعد جتنے لوگ ہیں سب میں بہترین لوگ ہیں، خیر الناس کرنا۔ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے، اور اسی کو ہی شاید پیش نظر رکھا ہے علامہ محب الدین الخطیب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے عربی میں الجیل المثالی، کہ انسانیت کا وہ گروہ جو آئیڈیل ہے، مثالی گروہ ہے، آئیڈیل گروہ ہے، کہ ان جیسے انسان نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال ہے۔ یہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے منتخب فرمایا، الجیل المثالی الفریق، اور پھر یہ یگانہ و یکتا ہے، یہ ایسا ہے کہ ان کی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ اللہ اکبر، یہ اس ذات گرامی کے ساتھی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت سے چنا تھا، تو ان کے ساتھی بھی اللہ رب العزت کا پوری انسانیت میں انتخاب ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ ملا دیا۔ تو اصل تو ہمارے سلف یہ ہیں، ہر دور کے انسانوں کے لیے یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یہ سبیل المومنین ہے، یہ سبیل المومنین ہے، اور یہ اہل ایمان ہے، اور یہ وہ جماعت ہے
جس جماعت کے اندر شامل ہونے کی رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک دن اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا علیکم بالجماعہ، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو جنت کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، وہاں جا کے رہنا چاہتا ہے، فلیلزم الجماعہ، تو وہ اس جماعت کو لازم پکڑے۔ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، وہ ہمارے سلف ہیں۔ اولین سلف ہمارے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، اور پھر ان کے بعد تابعین، اور پھر ان کے بعد اتباع التابعین، اور پھر تبع الاتباع۔ یہ چار گروہ ہیں، صحابہ، السابقون الاولون، کبار صحابہ، اوساط صحابہ، صغار صحابہ، اور وہ سارے صحابہ جو ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، جن سے کوئی لغزش ہوئی، جن سے کوئی تقصیر ہوئی، جن سے کوئی کوتاہی ہوئی، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ایسی اللہ اکبر مثال قائم کر دی سورہ آل عمران کے اندر، جہاں اللہ رب العزت نے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، اور اسلام کی حقیقت بیان فرمانے کے ساتھ جنگ احد کا ذکر فرمایا، غزوہ احد کا ذکر فرمایا، اور غزوہ احد کے اندر صحابہ کو ذکر پہنچی، زخم آئے، جانیں گئی، اور پریشانی ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خبر اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، تو صحابہ بہت پریشان ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ان سے لغزش ہوئی اس کا ذکر فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ تو ذرا وہ اسلوب اگر انسان کے سامنے ہو اور انسان اس کو اپنے لیے رہنما بنائے تو کیسا اسلوب ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ آگے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور اگلی آیت اگلی آیات میں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، اللہ رب العزت نے جو کچھ ان سے ہوا اللہ نے پہلے معاف کر دیا ہے۔ اور آج اگر کوئی اللہ اکبر یہ جرأت اور جسارت کرتا ہے کہ جو اللہ معاف کر چکا ہے، اور وہ ان چیزوں کو اچھال کر ان پہ طعن کرتا ہے، ان پہ بدزبانی کرتا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے دلوں میں کم کر کے لوگوں کو جری کرتا ہے کہ لوگ ان کے اوپر زبانیں کھولیں، اللہ اکبر، جو مقدمہ عدالت میں چلا جائے اور ججوں کے سامنے وہ پیش ہو چکا ہو، اس پر کوئی قانون دان، کوئی بیرسٹر بات نہیں کرتا جب تک جج پوچھے گا، بات نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ توہین عدالت ہے، اور یہ کیسے بدبخت ہیں اور کیسے بد نصیب ہیں یہ کہ یہ اللہ کی عدالت میں جو چلے گا اور اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کیا ہوا ہے، یہ ان چیزوں کو اچھال کر ان کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ انسان کی انتہا درجے کی بدبختی ہے کہ جنہیں اللہ معاف کر چکا اور اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، آج تم ان کو اللہ اکبر اپنی زبان کے اوپر لا کر ان کی تنقید کرتے ہو اور ان کی توہین کرتے ہو، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ سلف کے متعلق جو رویہ ہے وہ یہی کہ ان کے محاسن کا ذکر کیا جائے، اور اگر کمزوری ہے اللہ اکبر تو یہ گندے کپڑے دفن کر دینے چاہیے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی فکر کے اندر بہت خوبصورت کتاب ہے، اور ہمارے حافظ صاحب بھی آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے ہیں، اور میں بھی اپنے عزیز طلباء کو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کتاب ایک بار نہیں بار بار پڑھنے کی کتاب ہے، اس میں ہمارا منہج ہے۔ تو اگر کوئی کمزوری ہے، اگر کوئی چیز ہے
تو جانے کے بعد ان چیزوں کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ سلف ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے وعدے کیے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وعد اللہ الحسنہ وکل وعد اللہ الحسنہ، جنت کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا، اور عد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان، حسن نیت، حسن قصد اور حسن عمل کے ساتھ وہ ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی پیروی کی۔ تو یہ ہیں ہمارے اسلاف، خیر القرون کے لوگ، جن کی خیریت کی، جن کے بہترین ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، اور اس کے بعد پھر وہ ائمہ دین ہیں، وہ مجتہدین ہیں، فقہائے محدثین ہیں، اور محدثین کا وہ گروہ ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جمع کر کے امت کے لیے آسانی کر دی۔ جس چیز کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیسے کیا تھا، تو یہ سنت کے دواوی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور واقعتاً یہ سنت کا ذخیرہ ایسا ہے۔ آج کل یہ ویڈیو اور یہ کیمرے اور یہ لائیو پروگرام جو ہیں، یہ تو کسی چیز کو اس طرح منتقل کر کے محفوظ نہیں کر سکتے جس طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر دیا، عمل کے ساتھ، روایت کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ، اقتداء کے ساتھ۔ ان کی زندگیوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کے ساتھ جھلک نظر آتی ہے۔ اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جذب کیا، اور آگے ان کے شاگردوں کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے وہ آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیًا و دلًا و سمتًا، اپنی چال چلن میں، اپنے بول چال میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے رہن سہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی جھلک عبداللہ بن مسعود کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی زندگی ان کے شاگرد ابراہیم تیمی کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے شاگردوں سے چلتے ہوئے امام احمد کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ان لوگوں نے جذب کی، اور ان کے اندر وہ زندگی نظر آتی تھی۔ اور اصل سلف کے ساتھ تعلق یہی ہے کہ ان کے علم کو بھی لیا جائے اور ان کے عمل کو بھی لیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے اللہ اکبر بیٹے کو تیار کیا، غریب لوگ تھے، باپ ان کے بیچارے لوہے کے تیر ان کے پیچھے جو لکڑی کا پھل ہے وہ یہ لگاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ہاتھ کی مزدوری کرتے تھے، غریب آدمی تھے۔ ماں نے تیار کیا، نیا قمیص بنوا کے دیا اور سر پہ پگڑی باندھی، اور ربیعہ بن ابی عبد الرحمن الرائی کی مجلس میں بھیجا اور کہا بیٹا ان کے علم سے پہلے ان کا ادب سیکھنا، ان کا ادب سیکھنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا طرز زندگی پہلے یہ سیکھنا۔ یہ چیز ہوتی ہے جو اساتذہ سے لی جاتی ہے، اور سلف سے بھی یہی چیز ہے جو حاصل کی جاتی ہے۔ ہم لوگ صرف جو علمی باتیں ہیں، جو علمی نکتے ہیں، جو علمی لطائف ہیں، جو علمی تحقیقات ہیں، صرف ان چیزوں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اور یہ جو دوسری چیز ہے عمل، سلوک، تعلق باللہ، تعلق مع الخلق، اصلاح خلق کا جذبہ، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جہاں علم لینا ہے وہاں ان کا سلوک اور رویہ بھی لینا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ ائمہ مجتہدین، یہ فقہائے محدثین کی جماعت، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ان کی زندگیاں، آج دور آ گیا ہے اختصار کا، ہر چیز میں اختصار۔ لمبی بات بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار ایک دو جملوں میں بات ہونی چاہیے، بات ایک دو جملوں میں ہونی چاہیے، بس لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سینڈوچ ایج۔ یہ دور گیا ہے سینڈوچ ایج۔ جاؤ سینڈوچ لیا اور چلتے چلتے راستے میں کھا لیا، موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی انسان کھانا کھا لیتا ہے، بیٹھ کے کھانا کھانے کا بھی انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ وقت صرف کہاں ہوتا ہے؟ تیز رفتار سواری پہ چڑھ کے انسان پہنچتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سارے دوستوں سے بھی کٹا ہوا ہے، لیکن کرتا کیا ہے؟ کوئی مفید مصروفیت ہے آج کی نسل کی سوائے انٹرٹینمنٹ؟
سوائے وقت ضائع کرنے کے فضولیات کے اندر جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا کوئی ذہن کے اوپر اثر بھی نہیں ہوتا، ادھر دیکھا ادھر ختم ہو گیا۔ علم اس سے نہیں ملتا، علم ملتا ہے محنت کرنے سے، مذاکرہ کرنے سے۔ علم ملتا ہے اس کے اوپر بار بار تاکید اور تکرار سے اور ایمان سے اور ترسیل سے، ترکیز سے، کہ انسان اس کے اوپر محنت کر کے اس کو اپنے اندر اتارنے اور جذب کرنے اور اپنے اندر نقش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ لوگ تھے، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ امام عبداللہ ابن وہب اپنے ملک سے بھی پڑھ کے آئے، لیث ابن سعد کے شاگرد تھے، وہاں سے پڑھ کے آئے اور پھر امام مالک کے پاس انہوں نے آ کر 20 سال تک پڑھا۔ اور ہم اگر کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے 2 سال کا وقت نکالنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں کون نکالے گا، اور نکالتے بھی نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ 20 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ جو شاگرد پڑھنے کے لیے آیا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آجا میری مسجد میں میرے ساتھ بیٹھ، تیرا مقام ہے کہ تو میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنا وقت تو لگاتے نہیں ہیں، اور پھر جب ذرا پر لگ جاتے ہیں اور زبان کے اندر انطلاق آ جاتا ہے تو پھر اساتذہ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ان کو کیا آتا ہے، انہیں کیا پتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا دور ہے جس دور کے اندر ہمارے جو انسانی اوصاف تھے وہ بھی کمزور پڑتے پڑتے مزمحل ہوتے ہوتے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان صحیح معنوں میں انسان اسی وقت انسان بنتا ہے جب اس کے سامنے انسانی نمونہ ہوتا ہے۔ فکر، فلسفے، نظریے، تجزیے یہ انسان کو کامل نہیں بنا سکتے۔ انسان کو کامل اگر کوئی چیز بناتی ہے تو وہ نیکوں کی صحبت ہے، صحبت صالح ترا صالح کو بناتے، اور المرء علی دین خلیلہ، جن کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے انسان ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ تو اپنے زمانے کے نیک لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہیے، لیکن ان الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ، جو زندہ ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام اچھا فرمائے، دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں راہ راست کے اوپر قائم رکھے۔ لیکن اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ نعوذ باللہ، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ تھے ایک وقت بڑے اچھے تھے لیکن آخر عمر میں اچھے نہیں رہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور، انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن جو پہلے گزر گئے سلف، اور اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے گزر گئے اور انہوں نے اس راستے کو نہیں چھوڑا، ان کو سامنے رکھ کر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اور ان کے ساتھ وقت گزار کے علماء جو تھے وہ ہمارے اس نصاب کے اندر یہ شامل تھا کہ اللہ اکبر، میرا خیال ہے آپ میں سے شاید اساتذہ نے تو پڑھی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی شاید اس کا مطالعہ کیا ہو۔ بر صغیر میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، مولانا مناظر اصل گیلانی کی کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے، اساتذہ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور طلباء کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں نصاب بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اخبار الاخیار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ ہمارے نصاب میں شامل تھی۔ اخبار الاخیار، اولیاء اللہ کا تذکرہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سفر کے اندر ہر وقت ان کے ساتھ صفات الصفوہ، حلیت الاولیاء کا اختصار ہے، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا ہے، صفات الصفوہ، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کی رفاقت، اس کے انسان کی زندگی کے اندر اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جس علاقے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم نے کام کرنا ہے، جہاں کی مٹی کے اثرات ہیں، جہاں کے مزاج کی ایک خاص کیفیت ہے اور اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس بر صغیر کی مٹی اور یہاں پیدا ہونے والے انسان، یہاں کے پانی، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کا ماحول، اس کے جو اثرات ہیں یہ یہاں سارے انسانوں میں تقریباً مشترک ہیں، وہ بلوچ ہوں، وہ سندھی ہوں، وہ پختون ہوں، یا وہ پنجابی ہوں، یا وہ شمالی علاقہ جات کے اندر
جنوب ہند اور شمالی ہند کے اندر رہنے والے وہ لوگ ہوں، یہ بر صغیر جو ہے اس کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ یہاں جن لوگوں نے دین کا کام کیا ہے ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا، ان کے کارناموں کو دیکھنا اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا، اور خاص طور پر یہاں ایک خانوادہ ایسا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر ان کا مدرسہ فکر، ان کا جو مکتبہ فکر ہے جو ان سے فیض یافتہ ہے آگے، اس مکتبہ فکر کی تاریخ اور ان کے کارنامے اور ان کی علمی فتوحات اور ان کی اصلاحی خدمات اور ان کے تربیت و سلوک کے حوالے سے جو سلسلے ہیں ان سے آگاہ ہونا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی کتابیں، بالخصوص حجت اللہ البالغہ اور تفہیمات الالہیہ اور ان کا وصیت نامہ، سب سے زیادہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی اور ہمارا ذہن انہیں قبول نہیں کرتا۔ تو میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے، فوت ہوئے، وہ بھی ادھر سے آئے تھے، پہلے دوسرے طبقے میں تھے پھر ادھر سے ادھر آئے تھے، جیسے ہمارے شیخ حضرت مولانا ارشاد الحق اثری حافظ اللہ وبارک فیہ، وہ بھی جب آئے تھے یہاں جامعہ سلفیہ میں تو ان کا مکتب فکر دوسرا تھا، یہاں رہ کر ان میں تبدیلی آئی اور وہ ماشاءاللہ اس مکتب اہل حدیث کے امام بن گئے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اللہ انہیں سلامت رکھے، عافیت رکھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے جو ان کا وصیت نامہ ہے، جو ان کا وصیت نامہ ہے المقالۃ الرضیہ فی النصیحۃ والوصیہ، اس نام سے ان کی کتاب ہے اور اس کو اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ کتابیں پڑھنے والی ہیں اور آج ہمارا پڑھنے کا ذوق بالکل ہی ماند پڑ گیا، پڑھنا تو بالکل چھوڑ گئے، بس زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیز دیکھی، ذرا سرسری دیکھی اور وہاں سے کوئی چیز کا ذہن بنایا اور چلو کتابیں نہیں پڑھتے، نہیں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خانوادہ ہے اور ان کا جو سلسلہ ہے اور اس سلسلے کے نتیجے میں یہاں جو بر صغیر کے اندر ایک تحریک کھڑی ہوئی، وہ جہادی تحریک، وہ اصلاحی تحریک اور وہ اقامت دین کی تحریک، اور اسی تحریک کے اندر سے ایک دوسری تحریک کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، وہ ایک تعلیمی اور تربیتی تحریک تھی، ایک دعوتی اور اصلاحی تحریک تھی۔ حضرت یہ خاندان صادقین ولایت پور کا، صادق پور کا ولایت علی خاندان جو ہے ان کا سلسلہ، انہوں نے بنگال کے اندر، بہار کے اندر اور ان علاقوں کے اندر جو اتر پردیش کے علاقے ہیں، انہوں نے ان علاقوں کے اندر جو کام کیا اور اسی سے فیض پا کر پھر اس یہاں پنجاب کے اندر بھی کام ہوا، لکھوکے کے اندر، اسی طرح امرتسر کے اندر اور اسی طرح وزیر آباد کے اندر اور اسی طرح اوڈا والا کے اندر۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس علاقے کے اندر کیا کیا اور کیسے کیا، اور ہم صرف اپنے چند مسائل اور اپنے چند نظریات صرف انہی کو بنا کر بنیاد انہی کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، انہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور انہی کے اوپر ہماری ساری تربیت ہوتی ہے، اور باقی سارا دین جو ہے نہ کبھی اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ اس کا کیا کچھ ہمارے پاس ہے اور کیا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ تعلق باللہ، راتوں کا جاگنا، تنہائیوں کا رونا، وہ اللہ کے سامنے گر گرا دو۔ ہمارا اصل سرمایہ تو یہ تھا، ہمارا امتیاز تو یہ تھا۔ یہ چیز آہستہ آہستہ نکل گئی اور صرف اللہ اکبر تان اور تشنیع اور فتوے بازی اور بس ایسا مزاج بن گیا ہے کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور وہ چیز رہی نہیں ہمارے اندر جو امت کی خیر خواہی کا جذبہ تھا اور جو مسلمان کے لیے عذر تلاش کر کے اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا سلسلہ تھا، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ ان حسن الظن من العبادہ، یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ دوسروں کے متعلق حسن ظن رکھیں۔ ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ جی برات کا اور اس سے جو ہے نا دوسرا اظہار لا تعلقی کا، بس یہی ایک راستہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بھی راستہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صحابی کا معاملہ آیا کہ اس نے شراب پی ہے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور کسی نے اس کے اوپر ایسا کلمہ بول دیا، بد دعا دی. کہتا ہے کہ لعنت ہو. بار بار اس کو لایا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، یہ بات نہ کہو. انہ یحب اللہ ورسولہ، گناہ گار ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے. اس لیے یہ جذبہ بھی ہمارا جذبہ تھا، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، لوگوں نے زیادتیاں کی، لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہم پہ الزام بھی لگائے اور ہمیں بدنام بھی کیا اور ہماری چغلیاں بھی کھائیں جا جا کے عدالتوں کے اندر اور حکمرانوں کے پاس. یہ تاریخ ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں سب علم ہے، اور کوئی چیز ہمیں یاد ہے سب ذرا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اس لیے کہ ہم نے بھگتا ہوا ہے. ہم علامہ انڈی ماں کی داستان ہے، ہمارے بزرگوں نے وہاں کالا پانی کے اندر وقت گزارے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سارا کچھ. لیکن ہم انصاف کرنے والے ہیں اور ہم احسان کرنے والے ہیں، اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں کیا. ہماری تاریخ یہ ہماری تاریخ ہے. تو بر صغیر کے جو علماء ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ خان کے خاندان سے فیض یافتہ، اور یہ تحریک جہاد سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی، اور اس سے آگے بڑھنے والا پھر یہ خاندان ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، عنایت علی، اور اسی سلسلے کے آگے جو حضرات ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، اور اس کا پڑھنا ہمارے علماء اور طلباء کے لیے ضروری ہے. اور پھر وہ علماء جنہوں نے مدارس کے اندر بیٹھ کر، جنہوں نے دانشگاہوں کے اندر بیٹھ کر، جنہوں نے اللہ اکبر دارالارشاد اور دارالاصلاح کے ادارے قائم کر کے وہاں لوگوں کی تربیت کی ہے، ان لوگوں کے حالات کو پڑھ کے اور ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر ان کی زندگی کا عکس اور نقش منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ضروری ہے. اس کے بغیر انسان وہ ہوتا ہے جس کی جڑ نہیں ہے. جڑیں یہی ہیں ہماری. ان جڑوں کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں گے تو یہ اللہ اکبر مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو یہ العمل الصالح یرفعہ، یہ باتیں بھی انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گی، یہ عمل بھی آپ کو اونچا کرے گا. لیکن اگر جڑ نہیں ہے تو پھر تو وہ اللہ اکبر کہا کرتے ہیں نا، تمہیں نہیں والے آج پٹ کے سٹ دے. پھر وہ ہنزل کا پودا ہے، ایسے اٹھا کے پھینک دو اور اس کے اندر مٹھاس بھی نہیں ہوتی، کڑوا نہیں ہوتی، زہریلا ہوتا. تو اپنی جڑیں مضبوط کریں، ان کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ جڑیں اور ان کی زندگیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں. امام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو ہمارے اسلاف ہیں، اللہ اکبر. اور میں سچی بات ہے نشک کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ادارے کے ساتھ نسبت دی ہے. یہ جامعۃ السلفیہ اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کی تاسیس کے موقع پر یہاں جمع ہونے والے اور دعائیں کرنے والے، وہ اس فیصلہ باد کی سرزمین کے کبار اولیاء اللہ تھے. یہاں اکٹھے ہو کر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور پھر جو وقت کے اساتین علم تھے، انہوں نے ان حضرات کو یہاں زحمت دی اور ان سے درخواست کی کہ وہ یہاں آ کر اپنا علمی اور اپنا تحقیقی اور روحانی فیض اس نسل تک آگے منتقل کریں. اور جو اولین شاگرد تھے وہ لاہور کے شاگرد ہوں جب جامعہ سلفیہ وہاں دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں تھا، یا وہ یہاں کے شاگرد ہوں جب جامعہ سلفیہ ایک بالکل چاروں طرف کھیت تھے اور یہاں ریت ہوتی تھی. تو یہاں جن لوگوں نے پڑھا وہ عظیم لوگ تھے، وہ ہمارے سلف ہیں، وہ بھی ہمارے سلف ہیں، ان کے بارے میں بھی جاننا. ایک دفعہ میں گیا مولانا عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ کے ساتھ ملنے کے لیے. بیمار تھے تو میں ان کی بیمار خوشی کے لیے چلا گیا. تو وہ اپنے جامعہ سلفیہ کے دور کا تذکرہ سنانے لگے. اللہ اکبر، اتنا درد انگیز اور اثر انگیز تذکرہ تھا جو انہوں نے سنایا مجھے. میں تو حیران ہو گیا
کہ وہ کیسا دور تھا اور کیسے لوگ تھے جو یہاں پڑھتے تھے اور یہاں پڑھاتے تھے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا جامعہ ہے اور یہ جو ہماری سرزمین ہے فیصل آباد کی، یہاں ایک وقت تھا کہ اپنے دور کے کبار اولیاء اللہ جمع تھے۔ حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وڈا والا، حضرت میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشدی تاندلیہ والا میں، جھوک دادو میں، اور صوفی مولا بخش صاحب کنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا نام ہے اس کا، سعید والا، ہاں سید والا نہیں، کوئی سید پور کے پتہ نہیں کیا نام ہے، ادھر ٹوبے کی طرف، ہاں سید پور ٹوبے کی طرف، وہاں کے رہنے والے، جانی والا اسٹیشن، اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ تھے یہاں، اور ان کا علمی فیض بھی اور ان کا روحانی فیض بھی اس سرزمین کو حاصل ہے، اور اس ادارے کا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ لوگ یہاں جمع ہوئے، انہوں نے اس کے لیے دعائیں کی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، اور ان کا یہ جو سلسلہ تھا تعلق باللہ کا اور اصلاح خلق کا اور دین کی خدمت کا، اللہ اکبر۔ وہ ہمارے صوفی عائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا، فرمانے لگے میں جب صوفی صاحب کے ساتھ وابستہ ہوا تو میں نے خواب دیکھا کہ صوفی صاحب بارش ہو رہی ہے بڑی زوردار موسلادھار، اور صوفی صاحب اس میں نہا رہے ہیں، تو بالکل برہنہ ہے، لباس کوئی نہیں ہے، بغیر لباس کے بارش کے اندر نہا رہے ہیں۔ کہتے میرے ذہن میں کچھ عجیب سی بات آئی کہ صوفی صاحب لباس کے بغیر ہیں اور انسان تو تقوی کے لباس میں ہوتا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں کہ میں صوفی صاحب کے پاس ہی چلا گیا، میں نے کہا حضرت خواب آئی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بارش میں نہا رہا ہے اور بالکل بے لباس ہے، وہ فرماتے ہیں اور یا شمدہ اس بندے سے اللہ کے درمیان فاصلہ ہی کوئی نہیں، واسطہ ہی کوئی نہیں، سیدھی رحمت آ رہی ہے۔ اللہ یہ چیز ہے، امتیاز ہمارا یہ ہے، اور اس کی آج بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت صوفی میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خصوصی جگہ رہتے، ان کے خصوصی شاگرد، اور وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اللہ، بلکہ والد صاحب نے بتایا، فرمانے لگے بیٹا میری شادی ہو گئی، آپ کی والدہ بھی میرے ساتھ تھی، 3-4 سال گزر گئے تو اولاد نہیں ہوئی، تو میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر چلے گئے شرف کو، والد صاحب کے پاس، تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں رات گزاری، اور صبح تہجد کے لیے اٹھے، میں بھی اٹھا اور ہمارے امی جان بھی اٹھے، دونوں کو بلا دیا، کہتے دونوں آ جاؤ، میں نے اللہ کی دعا کرو، دعا کی تھی، کہتے ہیں اس دعا کے بعد بیٹا اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا، اللہ، تو ہم تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور وہ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے اور ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اور محبتیں اور ان کی شفقتیں ہمیں نصیب ہوتی تھی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں ان کے پاس پڑھتا تھا جھوک دادو میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس بات کا، اللہ کہ میاں صاحب کے کھیت کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے کھیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس نے ان کا پانی توڑ لیا اور اپنے کھیت کو لگا دیا، ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ اس کی شکایت کی کہ انہیں تھوڑا پانی بانٹ کے اپنے کھیت میں لا لیا، کہتے اللہ علم ہدایت دے دے، اور اللہ کا کرنا کہ اس نے اپنی مکئی کو پانی لگایا تھا، اور وہ پانی جس کھیت کو لگا تھا اس کے جانوروں نے کھایا، اس کی بھینسیں مر گئی، اور وہ بھاگا ہوا میاں صاحب کے پاس آیا، کہتا میاں میں معاف چکا لیں، میں تو جانا پکڑیا گیا ہوں، اللہ کی گرفت سے آ گیا، میرے ڈنگر ہی مر گئے۔ یہ لوگ تھے ہمارے بزرگ، یہ ہمارا سلسلہ تھا، آج ہمارے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہ ایسا باب ہے جو ہمارا امتیاز تھا، جو ہمارا احساس تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے
تو اسے ضرورت پڑے اور ہاتھ اٹھائے تو خالی ہو جائے، خالی آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا تیرے ہاتھ تو ایسے ہوں. اللہ اکبر. وہ جو اقبال نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ عبد دیگر اب تو ہوں چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے لیکن اس کا بندہ ہونا یہ اور ہی بات ہے. عبد دیگر اب تو ہوں چیزیں دیگر، این سراپا انتظار. یہ جو عبد ہوتا ہے بندہ، یہ تو ہر ایک کا بندہ ہوتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے یہ کیا کرے گا، یہ کیا دے گا، اس کا رویہ کیا، اس نے کیا کیا. لیکن جو اب تو ہوں ہوتا ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے کب اس کے منہ سے نکلوں میں پورا کر، کب اس کے منہ سے نکلے میں پورا کر. یہ چیز ہے اب تو ہوں بننے کی بات ہے. تو یہ لوگ اب تو ہوں تھے، اب تو ہوں تھے. یہ ہمارے اسلاف ہیں. ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے. یہ صرف چند مسئلے اور ان کے اوپر مناظرے اور ان کے اوپر تحقیقیں اور فتوے بازیاں اور صرف یہ کہ یہ فلاں واصل ہوا اور فلاں ایسے ہوا اور فلاں ایسے ہوا، یہ اصل کام نہیں ہے. اصل کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ لگانا، اور اللہ سے ٹوٹے ہوئے اور اللہ سے بھاگے ہوئے کو پکڑ کے اللہ کی چوکھٹ پہ لا کے نبھا دینا، اور ان اللہ سے ٹوٹے ہوئے کو اللہ کے ساتھ ملا دینا. لیکن یہ وہی ملائے گا جو خود جڑا ہوا ہے. جو خود نہیں جڑا ہوا وہ کیسے جڑے گا؟ جس کا اپنا لنک نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کا لنک بات کرے گا؟ اپنا لنک مضبوط کرے، اپنا لنک مضبوط کرے. اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، اس سلسلے کے لیے جو ہماری شخصیات کی زندگیاں ہیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ طریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. حضرت مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے اور ہمارے بھی مہربانوں میں سے تھے. ہم ان کے خرد ہیں اور ان کے خرد تھے، اور ہم ان کو خردوں کی طرح ہی پیش آتے تھے اور انہیں اپنا بزرگ سمجھتے تھے. لیکن یہ ان کی عظمت تھی کہ وہ ہماری بھی تقریر کرتے تھے، ہمیں حوصلہ دیتے تھے، ہماری سرپرستی فرماتے تھے. تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیجیے، ان کا مطالعہ کیجیے استیاب کے ساتھ، التزام کے ساتھ. اور اسی طرح جو قدیم علماء کی کتابیں ہیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سیر و اعلام النبلاء اور تذکرۃ الحفاظ اور صفات الصفوہ، یہ کتابیں تو ایسی ہیں کہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے آدمی، یہ پڑھتے رہنا چاہیے. یہ علماء کی زندگیوں کا اثر ہوتا ہے. وہ فرمانے لگے مجھے مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے استاد تھے، حافظ گودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سلفی دونوں ان کے استاد تھے. وہ فرماتے ہیں، وہ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا علماء کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور میں اپنے دوستوں کو اور اپنے شاگردوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ جو ائمہ حدیث ہیں اور ائمہ فقہ ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا. خاص طور پر علامہ محمد ابو زہرا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں ائمہ اربعہ کے متعلق، اور امام ابن تیمیہ، امام ابن حزم اور امام زید ابن علی اور امام جعفر صادق کے متعلق، یہ اردو میں بھی الحمدللہ ان کا ترجمہ موجود ہے. یہ آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا علم کیا ہوتا ہے، علماء کون ہوتے ہیں. اور اسی طرح ان ائمہ کی زندگیاں، امام بخاری کی زندگی، اور خاص طور پر سیرت البخاری مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ چیزیں ہمارا امتیاز ہے، ان میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. یہ کتابیں پڑھنی چاہیے، اور یہ جب تک ہم اپنے اندر علمی ذوق اور ان شخصیات کے ساتھ محبت کا تعلق اور ان کے ساتھ اس طرح کی دلی معانست اور موافقت اور مناسبت یہ ہم پیدا نہیں کریں گے. نسبت کیا ہوتی ہے؟ قربت. نسبت قربت کا نام ہے، قریب ہونا. جو نسب ہوتا ہے یہ قرابت ہی تو ہوتی ہے جو دوڑ دیتی ہے، یہ خون کی قرابت، یہ جسم و جان کا تعلق، یہ جینیات کا تعلق، یہ نسب ہے. اور نسبت یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی قربت پیدا کریں، اس کے ساتھ قربت پیدا کریں. اور یہ نسبت ہے، قربت کا تعلق اور محبت کا تعلق اور معانست اور مناسبت اور موافقت کا تعلق. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور وہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بدوی صحرا نشین آیا، اور صحرائی تھا، بادیہ نشین تھا، اور بدویانہ زندگی کا اثر تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسی کے جواب میں اسی کے انداز میں جواب دیا. ہاں گل کر کی کرنا ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا, صحابہ نے ڈانٹا. تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہے, اونچی نہ بولو. لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور پوچھتا کیا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے بتائیے الرجل اللہ اکبر یحب قوما, ایک بندہ ہے جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے, فلما یلحق بہم, لیکن پلے کچھ نہیں, عمل کچھ نہیں, ان جیسا نہ سلوک ہے نہ کردار ہے, صرف یہی ہے کہ یحبہم, ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب, جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ملا دے گا. تو ان سے محبت کیجیے اور ان کو اپنانے کی کوشش کیجیے اور ان سے ملنے کی کوشش کیجیے, تو یہ محبت انشاءاللہ ان کے ساتھ ملا دے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.